چند موضوع ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے شروع اسی سے کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں۔ ہم کوئی سب امر پی کے نہیں آئے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب یہ سانس نکل جائے۔ جو سانس میسر ہے ہمیں آج، جو سانس میسر ہے ہمیں آج، کم از کم اس سانس کو تو سرکار مرشد کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ جب روز محشر اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا آخری عمل کیا تھا، تو بتایا جائے گا جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو یہ مرشد سے وابستہ مرشد کی یاد میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے تمہارے مرشد کا کمال ہے کہ وہ تمہیں کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ جو سینئر ساتھی ہیں جنہوں نے قبلہ دادا جی حضور کے ساتھ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، شاید ان کے علم میں ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا میں ان کو یہ واقعہ سناتا چلوں۔ یہ واقعہ محض واقعہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ جب دادا حضور حج کے لیے گئے، وہاں سے واپس آئے تو آپ کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ اب دادا، ہم بھی بیٹھے ہوئے، سرکار شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جو آج ہمارے مرشد والد کے ساتھ پیر و مرشد کا سلسلہ ہے، اس وقت خالصتاً ایک باپ بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان۔ یعنی کہ دادا اپنے بیٹے یعنی کہ ریاض احمد گولشاہی کے ساتھ بیٹھے، ہم کلام ہوئے، کہنے لگے کہ جب میں کعبے گیا پہلی دفعہ، وہاں باہر بلڈنگ ہے، جیسی بلڈنگ سے اندر داخل ہوتے ہیں، جو گئے ہوئے ہیں انہیں علم میں ہے کہ اچانک پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے۔ سبحان۔ تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید دیکھ کر بیان کیا جا سکے، سوچ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ دادا جی حضور کہتے ہیں کہ جب میری نظر پہلی کعبے پہ پڑی تو 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہو گیا۔ 1 سیکنڈ کا 1000 حصے ہو گئے۔ اس 1000 حصوں میں میری پوری زندگی کے گناہ، میرے پوری زندگی کے جھوٹ، میری پوری زندگی کے ثواب، میری پوری زندگی کی کرامتیں، میری پوری زندگی کی عبادات سب کھل کے سامنے آ گئی۔ ہر ایک چیز ایسے جیسے ٹفن میں کھانا پروسا جاتا ہے، ہر چیز اس طرح سے میرے ارد گرد ہو گئی، اور میں سوچنے لگا اور مجھے وہاں سے آواز محسوس ہوئی کہ فضل حسین میرے لیے کیا لائے؟ کیا میرے پاس یہ چیزیں لے کر آئے ہو؟ یہ دنیا داری، یہ ریاکاری، یہ چند ثواب، یہ چند گناہ، یہ چند عبادتیں، یہ میرے لیے لائے ہو؟ ابا اجیز حضور فرمانے لگے، دادا قبلہ حضور، کہ میری آنکھوں سے آنسو اکشبار ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی میری اتنی زندگی گزری۔ قبلہ ابا جیزوں کا ایک واقعہ جو شاید کم لوگوں کو پتا ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار کا جو معاملہ گورنمنٹ کے حوالے ہو رہا تھا انگریز دور میں، وہ کیس ابا جی حضور نے لڑا تھا، اور آج بھی ان کے مرثا کے پاس ہے۔ یہ ابا جی حضور کو ایک امتیاز ہے۔ تو ابا جی کہتے ہیں کہ وہ سب امتیاز میں بھول گیا جب کعبے کو دیکھ رہا تھا، تو میرے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح سے کھل کے سامنے آ گئی کہ شاید آج میرا فیصلہ انہی چیزوں پر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے، میں کعبے کا طواف کرتا گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، اور میں بڑی ہی شرمندگی میں کہ میں آج رب کے گھر میں آیا ہوں، میں لایا کیا ہوں؟ میں آج رب کے گھر آیا ہوں، انفرادی طور پہ میں لایا کیا ہوں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، میں سوچ لگا کہ بخشش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پھر جب میں مدینہ شریف گیا
اور جب مدینہ شریف میں روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا تو میری کیفیت وہی تھی کہ اللہ کے گھر میں گیا ہوں تو اتنے حساب کتاب دینے پڑ گئے، ابھی دیے نہیں دیکھے ہیں تو خوف زدہ ہو گیا ہوں، یہاں پتہ نہیں کتنا حساب کتاب ہوگا۔ کہتے میں اسی خوف سے جب مدینے کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا اور وہی خوف تھا اندر، تو اچانک جیسے کسی نے تھپکی لگائی ہو کہ فضل حسین پریشان کیوں ہو، ہم مغفرت کے لیے آئیں گے نا۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے، آنکھیں بند کر کے یا کھلی آنکھوں میں تصور کریں مدینہ شریف کا، ان روزے کی جالیوں کا، کہ جب آپ کے تمام تر گناہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو تب کوئی آئے اور کہے کہ ہم ہیں نا، ہم مغفرت کریں گے نا روزے میں۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تم تو گوھر شاہی کے والد ہو، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ اب سوچئے، ہم میں سے بیشتر نہ مکے جا پائے نہ مدینے جا پائے، تو جو کیفیت قبلہ دادا جی حضور نے محسوس کی اور جو تسلی ان کو وہاں پر ملی، کیا ہمیں وہ یہاں تسلیاں مل رہی ہیں؟ کیا ہم مرشد کے در پر جب آتے ہیں تو کیا ہمارا اندر مرشد کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مرشد میں تیرے پاس کیا لے کر آیا؟ ہم اپنے کاروبار سے اٹھ کے مرشد کے در پر آتے ہیں، اپنے دنیا داری چھوڑ کر مرشد کے در پہ آتے ہیں، اپنے گھر بار بیوی بچے اولاد چھوڑ کر مرشد کے در پر آتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ تم اپنے مرشد کے پاس کیا لائے؟ ایسا کون سا عمل کر کے آئے ہو کہ مرشد کے سامنے سرخ روح ہونے لگو؟ کوئی ہے ایسا عمل؟ اگر ہم انفرادی طور پہ سوچیں تو میں اگر اپنا گریبان جھانکوں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اس اسٹیج پر کھڑا ہو کے تقریر کرنے کا بھی حقدار ہوں، مجھے تو نہیں لگتا۔ کیا ہم سب کو آپس میں اگر سوچیں لگتا ہے؟ سرکار نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ہم نے اللہ سے کچھ وعدے لیے، اللہ نے ہم سے صرف ایک وعدہ لیا۔ ہم نے اللہ سے وعدے لیے کہ جو ہمارا مرید ہوگا وہ جنگلوں میں ریاضت کے لیے نہیں جائے گا، اس کو گھر بیٹھے عبادت مل جائے گا۔ دوسرا، وہ مجذوب نہیں ہو جائے گا، پاگل نہیں ہو جائے گا، کپڑے پھاڑ کے ننگ دھڑنگ گھومے گا نہیں، مجذوب کسی کیفیت میں نہیں آئے گا۔ اور تیسرا، وہ بھیک نہیں مانگے گا۔ گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے 3 وعدے لیے، جن میں ایک وعدہ کہ میرا مرید بھیک نہیں مانگے گا، جنگل میں ریاضت کی گھر سے نہیں جائے گا اور پاگل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک وعدہ ہم سے بھی لیا۔ جب ولایت ملتی ہے، تاج سلطانی پہنایا جاتا ہے تو راضیہ مرضیہ کے مقامات پہ انسان پہنچ جایا کرتا ہے، وہاں پہ پھر وعدے لیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ نے بھی ایک وعدہ لیا کہ ریاض احمد گوھر شاہی، جو تمہارا مرید ہوگا اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وہ خود بھی اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کے ذکر کی تبلیغ بھی کرے گا۔ اگر وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی تبلیغ کرے گا تو ہم نے جو 3 وعدے آپ کے قبول کیے ہم اس پہ پورا اتریں گے۔ یعنی کہ آپ کا مرید آپ کی بتائی ہوئی شرط پورے کرے گا تو آپ سے ہم نے جو وعدہ کیا ہم وہ پورا کریں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، اور پھر فرمایا کہ میرا مرید وہ ہوگا کہ جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، یعنی کہ وہ ذاکر ہوگا، ذاکر قلبی ہوگا۔ ساتھیوں، جو ذاکرین جو مرشد کے نام کا دم بھرتے ہیں
لیکن گھروں میں بیٹھ کے اللہ کی محفلیں کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی، مسجدوں میں بیٹھ کے انفرادی اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن تبلیغ نہیں کرتے، جان لیجئے وہ فقط غوث پاک کے مرید ہیں، وہ گوھر شاہی کے مرید نہیں ہیں۔ گوھر شاہی کے مرید تب ہوں گے کہ ذکر بھی کریں گے اور ذکر کی دعوت بھی دیں گے۔ تو جو ذکر کی دعوت سے جو ذکر کرتا ہے اس کے لیے غوث پاک کا مرید ہونا کافی ہے، اور غوث پاک کا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو جنت مبارک ہو جو گھروں میں بیٹھ کے، خانقاہوں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، اپنی دکانوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جنت مبارک ہو۔ لیکن دیدار الہی چاہیے اگر، تو پھر گوھر شاہی نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا پڑے گا کہ جو گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اور دکان والوں کو ملا کے اللہ کا ذکر کرو۔ کسی محفل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہو، اور محفلوں میں اور لوگوں کو بھی شامل کرو، تبلیغ کرو اللہ کے ذکر کی، پھر تم گوھر شاہی کے مرید کہلاؤ گے۔ پھر تم نہ پاگل ہوگے، نہ ریاضتوں کے لیے جنگل میں بھٹکو گے، اور نہ ہی کسی کے آگے بھیک مانگو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج یہ تینوں کام میں ان لوگوں میں دیکھ رہا ہوں جو مرشد کو عرف والا جان بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، لیکن بھیک بھی مانگ رہے ہیں، ریاضت کی غرض سے چلے وظائف کے چکروں میں بھی پڑ گئے ہیں، اور ذاکروں نے کہنا شروع کر دیا یار لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ جان لو یہ نشانی ہے کہ تم گوھر شاہی کے مرید نہیں ہو، کیونکہ گوھر شاہی کا مرید اللہ کے آگے ایسا کرے گا، ہر بندے کے آگے نہیں۔ جان لو گوھر شاہی تمہیں بھکاری بنانے نہیں آئے، تمہیں بندہ نہیں بندہ نواز بنانے آئے ہیں، غریب نہیں غریب نواز بنانے آئے ہیں۔ اب چونکہ ذکر بھی ہوگا، موضوعات تو بہت سے، اب ایک آخری موضوع پیر مہری شاہ صاحب گولڈرا شریف کے، ان کا ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 1928 یا 1922 کے درمیانی شب کا ہے۔ یہ اس وقت کا ہے جب انقلاب برے صغیر میں اٹھ رہا تھا، علیحدگی پسند مسلمانوں کے حقوق کے لیے باتیں ہو رہی تھیں، ایک انقلاب جمع ہو رہا تھا۔ اس وقت کے جو کلیکٹر تھے وہ پیر مہری شاہ صاحب کو حیلوں حجت سے بہانوں سے اپنی محفلوں میں بلایا کرتے تھے، اور ہر دفعہ پیر مہری صاحب منع کر لیا کرتے تھے۔ ایک کلیکٹر نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں خود ان کے پاس جا کے انہیں کہوں اور آمادہ کروں کہ یہ اسلامی انقلاب کو چھوڑ دیں، اور اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان بھی لایا، اور اپنے ساتھ اسلحہ ان کے اس وقت کا جدید ہتھیار ریوالور لے کر آیا۔ پیر مہری شاہ صاحب کے ساتھ انہی کے حجروں میں بیٹھا، حجرے میں بیٹھنے کے بعد پیر مہری شاہ صاحب ایک باغ کی طرف چل پڑے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا پیر مہری شاہ صاحب اللہ نے، یعنی کہ انہوں نے کہا ان کے کہ ہمیں گاڈ نے اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ ہم جس کی چاہے جان لے لیں۔ اس نے ریوالور نکالی، فائر کیا، ایک چیل کو لگا، چیل آگے گر گئی، جان سے چلی گئی۔ پیر مہری شاہ صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگا کہ کیا آپ کو بھی، آپ اسلام کے انقلاب کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ اس طاقت کا مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے کہ جو ہم سے انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پیر مہری شاہ صاحب کے بعد بڑے دانوں والی تسبیح تھی، آپ نے وہ تسبیح لی، اس چیل کے اوپر گھمائی، چیل میں دوبارہ روح آئی اور وہ اڑ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، وہ چیل دوبارہ اڑ کے چلے گی۔ کہنے لگے پیر مہری شاہ صاحب تیرے پاس صرف جان لینے کی طاقت ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کے پاس جان لینے اور جان دینے کی حفاظت ہے۔ میرا شاہی، میرا شاہی۔ حضرات
آج فرنگیوں کے پاس، اسلام دشمن طاقتوں کے پاس، پاکستان دشمن طاقتوں کے پاس، گوہر شاہی دشمن طاقتوں کے پاس اسلحہ ہے، وہی اسلحہ جو اس فرنگی کے پاس تھا۔ آج وہ مسلمانوں کو، اسلام کو، پاکستان کو اور گوہر شاہی والوں کو، گوہر شاہی کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اسی اسلحے کے ذریعے سب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ادھر ہم تمام کلمہ گو کے پاس تسبیح بھی ہے، ہم مسلمانوں کے پاس تسبیح بھی ہے، بڑے دانے بھی ہیں اس کے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ جو طاقت پیر مہری شاہ کی تسبیح میں تھی وہ ہماری تسبیحوں میں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کرامت، افضلیت تسبیح میں نہیں تھی۔ وہ جو تسبیح جس کے ہاتھ میں تھی وہ پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، وہ مرد قلندر تھا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کمال پیر مہر علی شاہ صاحب کا تھا، تسبیح کا نہیں تھا۔ اسی طرح سے آج اگر پاکستان والے، آج اگر ہم مسلمان، آج اگر ہم اللہ والے، گوہر شاہی والے پریشان ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ فقط اتنی ہے کہ ہمارے دلوں میں سے اللہ کا نور جاتا جا رہا ہے، اللہ کا نور نکلتا جائے گا، ہم شیطان کی زد میں آتے جائیں گے، اس کے گھیرے میں آتے چلے جائیں گے۔ جب اس کے گھیرے میں آئیں گے دین سے بھی پریشان ہو جائیں گے، ایمان سے بھی پریشان ہو جائیں گے، ریاست سے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور اس کی ایک ہی کسوٹی ہے جو سرکار گوہر شاہی نے ہمیں دی کہ اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے اجاگر کر لو۔ اپنے دل میں اللہ کا اتنا نور ڈال لو کہ جب تمہیں کوئی ڈرانے لگے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری حفاظت کریں، جب تمہیں کوئی خوف زدہ کرے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری حفاظت کریں، جب تم غمگین ہو جاؤ تو اللہ کے فرشتے تمہاری داد رسی کریں، اور جب تم خوش ہو جاؤ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارے ساتھ شکرانے میں شامل ہو جائیں۔ اتنے اپنے اندر کو منور کر لو۔ اور اندر منور کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس دور حاضر کی عظیم شخصیت ریاض احمد گوہر شاہی ہی ہے۔ ان کی تعلیمات پہ، ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیا جائے تو ہم بھی پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ذات تو نہیں پا سکیں گے، لیکن ان کی تسبیح کے دانوں کا حصہ بن جائیں گے کہ جو ہر دانہ ٹک ٹک پہ اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ اس طاقت کو حاصل کرو، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ آخر میں بالکل آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں پاکستان میں۔ جب ہر سلسلے میں فتنے بن گئے ہیں تو ہم ان فتنوں سے کیسے پاک رہ سکتے تھے؟ ہر فرقے میں، فرقوں میں فرقہ بن گیا ہے۔ کوئی سنی ہے تو سنی بریلوی ہو گیا ہے، بریلوی ہے تو بریلوی قادری ہو گیا ہے، نقشبندی ہو گیا، چشتی ہو گیا، سیفی ہو گیا، یعنی کہ ایک سنی مختلف فرقوں میں چلے گئے۔ اگر دیوبندی ہیں تو اہل حدیث ہو گئے، ٹھیک ہے، اور مختلف اس میں غیر مقلد ہو گئے۔ اہل تشیع ہیں تو کوئی حسینی ہو گیا، کوئی علی والا ہو گیا، کوئی فاطمہ والا ہو گیا۔ تو ایک ہی فرقے، 4 فرقے تھے، ان میں بھی فرقے در فرقے چلتے چلے گئے، سلسلے تھے، سلسلوں میں چلتے چلے گئے۔ اسی طرح سے ہم بھی اسی زد میں آ گئے۔ اس کا نے فرمایا تھا کہ جب نور نکلا تو سنی شیعہ وہابی ہو گئے۔ آج جب گوہر شاہی والے اللہ کے نور سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو جن کے دلوں سے اللہ کا نور، سرکار کی محبت نکلتی جا رہی ہے، تو کوئی یونس مولون والا ہوتا جا رہا ہے، کوئی افتاب پنڈی والا ہوتا جا رہا ہے، کوئی پرویز چاچا والا ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی دوسرے فرقوں میں چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ دلوں میں سے اللہ کا نور نکل رہا ہے۔ یقین کرو یہ گواہی تھی حق کی جو تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب تم نے اس حق کو بولنا ختم کیا، تمہارے اندر شیطان پھنس گیا، تو شیطان تمہیں اپنے آقاؤں کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ اپنے آقا کو پہچانو،
اتنا اپنے اندر نور پیدا کرو کہ اپنے آقا کو پہچانو اور انہی کے ہو کے رہو. الگ الگ ہو جاؤ گے. جس طرح سے جب بھیڑ بکریاں الگ ہو جایا کرتی ہیں جنگل میں تو بھیڑیوں کا شکار ہو جایا کرتی ہیں، اسی طرح سے امت مسلمہ جب فرقوں میں تقسیم ہوئی تو کفار کے ہاتھ لگ گئی. آج تم گھور شاہی والے اگر فتنوں کی نظر ہو جاؤ گے تو تم بھی انہی شکاریوں کے ہاتھ لگ جاؤ گے. تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا لو. یونس اور اس کی جماعت مہندی فاؤنڈیشن یہ شیطانی ٹولہ ہے، یہ دجالی ٹولہ ہے، یہ تمہارے ایمان کھا رہا ہے. روایت مبارکہ ہے کہ پہلے کربلا میں ایمان بچایا گیا، جسم کی قربانی دی گئی. جب کربلا اپنے آپ کو دہرائے گی تو چند بدعقیدہ لوگ جسم بچائیں گے، ایمان کی قربانی دیں گے. آج جان لو، حق بولتے جو حق بولنے سے ڈر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جسم بچا رہے ہو ایمان ضائع کر رہے ہو. تم اپنا ایمان بچاؤ، رب کی ذات تمہارا جسم بھی بچائے گی، تمہارا گھر بار بھی بچائے گی. ایمان بچا لو. یہ یونس ملعون ہمارے ایمان کھا رہا ہے، اس سے بچو. ہر وہ ذاکر جو ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہے، سرکار کے دیے ہوئے مشن سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ اس خبیث کی نظر ہوتا جا رہا ہے. تمہارے دلوں سے اللہ کا نور نکل جائے گا، جان لو شیطان آئے گا. اور اس وقت موجودہ شیطان وہ یونس ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ جب ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے، تو یہ اس جسم میں سے نفس نکل کے دور بیٹھ جایا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرب وہ سہ نہیں پاتا تھا. یہ نفس کلمہ طیب کی ضرب سہ نہیں پاتا تھا، دور ہو کے بیٹھ جایا کرتا تھا. آج اس ملعون شیطان نے، اس یونس نے ہمیں اس ذکر سے ہی دور کر دیا، اس کلمے سے ہی دور کر دیا کہ نہ یہ کلمہ پڑھیں گے نہ نفس کو چوٹ پہنچے گی. آج نفس پیروں پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوگا ہمارے اندر ہی کہ کلمہ جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ تو پڑھتا نہیں، جس ذکر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ تو کرتا نہیں. آپ پہ ہی کرتا ہے جڑا کرتا نہیں. خود ساختہ ذکر، خود ساختہ کلمے، خود ساختہ عقیدے. جان لو، جس تعلیم کے اندر مرشد کی محبت نہ رہے، مرشد کا نور نہ رہے، وہ تعلیم ختم ہو جایا کرتی ہے. اگر تم نے 30 سال میں لگا لیے ہیں اور مرشد کی تعلیمات سے الگ ہو گئے ہو، مرشد کی تعلیمات چھوڑ کے خود ساختہ تعلیم کی طرف چل پڑے ہو، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، تو تم اس کی صف میں چلے جاؤ گے. جس طرح سے شام رات میں سلامت فیروز کہتے کہ ایک شخص یزید کی تعریف کر رہا تھا کہ یزید بہت اچھا ہے، یزید بہت اچھا ہے. کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ یا اللہ اس کو روضہ محشر یزید کے ساتھ اٹھانا. کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ یا اللہ روضہ محشر اس شخص کو یزید کے ساتھ اٹھانا. کہتے ہیں یہ کیوں کہہ دیا؟ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روضہ محشر ہر شخص اپنے امام کے پیچھے ہوگا. تو آج تو یزید کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ تجھے یزیدیوں میں اٹھائے. آج میں کہتا ہوں کہ جو کسی بھی بات پر مرشد کا بہانہ بنا کر، مرشد کی عظمت کا بہانہ بنا کر یونس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی یزیدیوں میں اٹھائے. ہمارے